الحمد لله رب العالمين۔ ہم نماز باقاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان کے چکروں میں آ جاتا ہوں۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کچھ لوگ ائمہ کرام کے حرمین کے مکے مدینے کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کی نماز اگر مکے مدینے میں نہیں ہوتی نا تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتی۔ انگوٹھے چومنا اور حاضر ناظر یہ سب بدعات ہیں۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پاک میں کرتے ہو۔ حال یجوز قص الشعر من دبرہ، نام جائز۔ میں نے نیت کی تھی کہ مکے میں روزہ رکھوں گا، لیکن میرا کام نہیں ہوا اور میں روزہ بھی نہیں رکھ پایا، اسی لیے تو نہیں ہوا نا۔ روزہ رکھ لیتے تو شاید ہو جاتا۔ میدان الفاظ سے احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں عمرے کا باندھ سکتے ہیں۔ تصویر طواف کرتے ہوئے نہ بنایا کریں۔ طواف کے 2 چکر کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ اگر ایک آدمی ابھی مدینہ پاک جا رہا ہے تو وہاں سے اگر مکے آئے گا تو پھر احرام باندھ کے آئے، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ میرا بھائی بغیر کسی جرم کے جیل میں، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ آپ اس کو کہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے والد صاحب کے بھی شاگرد تھے اور ویسے بھی عالم تھے، علامہ تھے۔ ان کو غیرت کی وجہ سے قتل کرنا پڑا۔ وہ قتل کے مقدمے میں بھی جائے، لادی والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کیا ہے۔ تو جب کیس چلا تو وکیل ہوتے تھے، میرا بڑا بچپن کا دوست تھا، فوت ہو گیا، احمد خان، اللہ پاک اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا مخلص آدمی تھا، اور طلباء علماء کے کیس بغیر کسی فیس کے لے آتا تھا۔ تو یہ کیس بھی ہم نے اس کو دیا، اور اس نے جیل سے والد صاحب کو خط لکھا، شاگرد تھا ان کا۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، نیت ہی ہو کہ اللہ ہمیں مقدمے سے آزادی عطا فرما۔ اور میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ دیکھیں دونوں بھائی بیچارے مقدمے میں آ گئے، حالانکہ قتل کرنے والے تو ایک ہے، دونوں تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں کہ جو صحیح قاتل ہے اس کو سزا ہو، جو بے گناہ چھوٹ جائے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ رحمت کرے گا، ہم کوشش کریں گے کہ دونوں رہا ہو جائیں۔ تو اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ وہ دونوں رہا ہو۔